پاکستانی اداروں کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ انٹرپول نے ملک ریاض حسین اور ان کے بیٹے علی ریاض ملک کے خلاف ریڈ نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد کے مطابق ریڈ نوٹسز کا اجرا کے بعد نیب کی ایک ٹیم ملک ریاض اور علی ریاض ملک کی گرفتاری اور انہیں پاکستان واپس لانے کے لیے دبئی روانہ کی جا رہی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ریڈ نوٹسز جاری ہونے کے بعد کیا انہیں واقعی پاکستان واپس لایا جا سکے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ ریڈ نوٹس صرف گرفتاری کی درخواست ہوتا ہے۔ فیصلہ متعلقہ ملک یا اس کیس میں متحدہ عرب امارات کی حکومت نے کرنا ہے، اور یہی اس کیس کا سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ ملک ریاض گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان میں اپنے خلاف فائنینشیل کرائم کے کیسز سے بچنے کے لیے دبئی میں مقیم ہیں، جہاں وہ ایک بڑے ہاؤسنگ منصوبے پر کام کر رہے ہیں، اور دبئی میں انہیں ایک بڑے سرمایہ کار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ایسے میں ان کی حوالگی صرف قانونی نہیں، سفارتی معاملہ بھی بن جاتا ہے۔ اور سونے پر سہاگا یہ کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کی جانے والی جارحیت اور جنگ کے بعد پاکستان اور دبئی کی حکومت کے مابین تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ ان خدشات کا اظہار چیئرمین نیب نے بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ملک ریاض کو واپس لانا ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوگا۔ ملک ریاض پاکستان میں مختلف کیسز میں مطلوب ہیں، جن میں القادر ٹرسٹ کیس بھی شامل ہے، جس میں وہ اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں، جبکہ اس کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو سزا سنائی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی ایک اہم پہلو ہے، جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے واپس آنے والی رقم سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ 2019 میں بحریہ ٹاؤن کراچی میں غیر قانونی زمینوں کی الاٹمنٹ کے معاملے پر سپریم کورٹ نے انہیں تقریباً 450 ارب روپے سندھ حکومت کو واپس کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے، کیا اس بار واقعی احتساب ہوگا، یا یہ معاملہ بھی ماضی کی طرح قانونی اور سفارتی پیچیدگیوں میں الجھ جائے گا؟ آج کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔